کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر اللہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔ اللہ خاموشی سے مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور دیکھو کتنا مہربان ہے رب جو بخشش کے ہزاروں وسیلے بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف راتوں کو ہی دعائیں قبول کی جاتی ہیں یا دعائیں سنی جاتی ہیں، نہیں، اس سے مانگا جائے، اسی سے کہا جائے تو وہ رد نہیں کرتا۔ بس کچھ راتیں بڑی خاص ہوتی ہیں اسے منانے کے لیے اور اس سے مانگنے کے لیے، اور ہر چیز میں ہی تو دعا کرنا شامل ہوتا ہے۔ تم مایوس ہو تو دعا کرو، پریشان ہو تو دعا کرو، مشکل میں ہو تو دعا کرو۔ تم جب اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لوگے تو تمہیں اپنی فکریں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا اور وہی کافی ہے۔ پھر رب سے تعلق دعاؤں سے ہی تو کیا جاتا ہے، اسے اپنی بات دعاؤں سے ہی تو منوائی جاتی ہے، اسی نے تو عطا کرنا ہے، اسی نے تو معاف کرنا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔
وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا، نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس کی مجھ سے محبت سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ کون کون سا وقت ہم سے مل کر اور کیسے گزارا۔ وہ ایسے ہی اپنی دوستی کا پردہ رکھتا ہے، نہ اپنے بندے کے جذبات کی خودداری سے پردہ اٹھاتا ہے، نہ عیب عیاں ہونے دیتے ہیں، نہ سسکیوں کی کسی کو خبر ہونے دیتا ہے، نہ راز کسی کو بتاتا ہے۔ بتاؤ پھر اس سے بہترین کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ یا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سیکھا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیت سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب، چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو، جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے میں پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو، مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے، تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور تمہارا مقدر بدل جائے۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا، پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں، بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانس یہیں رک جائے گی،
توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پر ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جب تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا ہے۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر، تبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے۔ تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے الرحمن اور القادر ہونے پر۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں آپ کی سوچ کو سمجھنے والے لوگ ایک تحفے کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی سوچ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا میں کس بات کو لے کر پریشان ہوں، کیونکہ لوگ کبھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہو۔ لوگ کبھی یہ سننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کیا کہتے ہو، وہ بس آپ کو صحیح اور غلط بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر مشورے دے کر سائٹ ہو جاتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دکھ میں مشورے کی نہیں ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ایسے چند ایک لوگ وہ ہماری زندگی میں بھیج دیتا ہے جو صرف ہمیں سنتے ہیں، سناتے نہیں ہیں۔ جو چیز کسی دوسرے انسان سے معلق ہے، چاہے اچھی یا بری، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم صرف اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہر کسی کا اپنا ضمیر ہے، اور وہ چاہے اچھا ہے یا برا، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ ہم کسی انسان کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دوسرا انسان کیسا ہے یا اس کی سوچ کا انداز کیسا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا، کہ ہم سے کون اسے پسند ہے اور کون نہیں۔ اور یہاں ہم بنا سوچے سمجھے ایک دوسرے پر اوپینین اور کامنٹس دینے میں لگے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو چیز اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اس کے درمیان میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزرے ہو یا گزر رہے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔
کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے؟ یہ سب تو زندگی ہے، یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے، آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ ہے۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہو یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا، سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا جو اللہ ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر اور زندگی میں کوس قضا بن کے۔ یہاں پہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے مخلص لوگ ملیں، مگر کوئی خود ویسا مخلص نہیں بننا چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شخص ملے جو ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرے اور انہیں معاف کر کے پہلے جیسا ہو جائے۔ لیکن اگر دوسرے سے غلطی ہو جائے تو ہم انہیں کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے لیے تم اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں جو تمہیں دعاؤں کا تحفہ بھیجتا ہو، تو تم خود ویسا انسان کیوں نہیں بن جاتے تاکہ دوسرا انسان رشک کر سکے کہ تم اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ جیسا تم دوسروں سے امید لگاتے ہو، وہ امید تم خود بن کر دیکھو۔ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سمجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جب کہ بھرپور آ پہنچتی ہیں، پروردگار کشادگیاں نازل فرما کر نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے، ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت میں کیا کشش ہے، کیسی جاذبیت، کیسا دلکش اسلوب، حسین بیان ہے، کیا مصلحت، کتنی تسلی، کتنا سبق ہے، کیسی راحتیں ہیں اور کس قدر قوی امیدیں ہیں۔ تم پوچھتے ہو آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے، تمہارے اوپر بند دروازے کھلتے کیوں نہیں؟
مگر تم اپنی نمازیں قضا ہونے سے نہیں بچاتے، تم خود کو گناہ سے نہیں بچاتے، نماز پڑھ بھی لو تو خود کو لغویات سے دور نہیں رکھ پاتے۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ ایک ہی گھر میں اللہ اور شیطان دونوں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے، وہ دل جو اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں، اپنی خواہشوں کی قربانی کے نتیجے میں، اس کی راہ میں کی جانے والی کوششوں میں، آنے والی رکاوٹوں کے نتیجے میں، حق بات کرنے پر ملنے والی طعنہ و تشنیع کے نتیجے میں، یا پھر نفس کو کچل کر اس پر جب صبر کی عمارت قائم کی جاتی ہے، تب دل جو سہتا ہے، جو چھالے دل پر پڑتے ہیں، وہ دل بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ صبر تو کبھی بھی آسان نہیں رہا، آسان ہوتا تو اجر اتنا بڑا بھی نہ ہوتا۔ قربانی دے کر ٹوٹنے والے دل اللہ کو بڑے بھاتے ہیں، وہ دلوں میں پڑنے والی دراڑوں پر اپنی محبت کا پیوند بڑے شوق سے لگاتا ہے۔ جو دل اللہ کے لیے ٹوٹے اور پھر اللہ اسے چھوڑ دے، یہ تو ناممکن ہے۔ جو دل اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں، اپنی قربانی کا ثمر اللہ کی محبت کی صورت میں پاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں اب چاہیے اگر ابھی نہ ملی تو تکلیف کے مارے اس چیز کی طلب ہی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ بعد میں ہمیں اس چیز سے نوازے گا تو پہلے جیسے جذبات نہیں رہیں گے۔ مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صبر کے بعد دوبارہ صبر یا اذیت کی کیفیت میں ہمیں مبتلا نہیں کرتا ہے، اور انسان کی فطرت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جتنا بھی آزما لیا جائے وہ اپنی من پسند چیز کے لیے دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھوٹی سی جگہ تو ضرور رکھتا ہے، اور کسی چیز کی چاہت اللہ دل سے تبھی مٹاتا ہے جب وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور ہمارا حصہ نہیں ہوتی، ورنہ کہیں نہ کہیں اللہ ہمیں اس چیز کی طلب میں مبتلا ضرور رکھتا ہے جس پر اس نے کن فرمانا ہو۔ مایوس نہیں ہونا ہے کبھی بھی جو اللہ پاک کی رحمت سے اپنی توجہ ہٹا کر لوگوں پر، چیزوں پر اور مال و متاع پر یقین کرنے لگتا ہے، تو پھر اسے امتحان میں ڈالا جاتا ہے کہ جن جن چیزوں سے ہونے کا یقین ہے وہیں سے تمہیں اللہ توڑ دیتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں۔ تمہارا مان ہے نا کہ وہ تمہاری سنے گا۔ دیکھنا اللہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جہاں سر سجدہ ریز آنکھیں بھیگ جاتی ہوں وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں جب مانگیں گے تو وہ تو ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر وہ قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔
جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکی سنتا ہے، بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ اللہ کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اسی دراڑ سے اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقعت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں۔ اللہ تک پہنچنے میں 3 پہر ہوتے ہیں۔ پہلا پہر محبت ہے، جس میں اس کی پہچان ہوتی ہے، اور پتہ ہے اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کے کلام سے۔ پھر بندے اور رب میں رابطہ شروع ہوتا ہے، وہ اپنا درد اس سے بیان کرنے لگتا ہے اور رب اس کے درد سننے لگتا ہے۔ پھر اظہار ہوتا ہے بندے کا رب سے، اور پتہ ہے وہ کیسے؟ تہجد میں، راتوں کو سجدوں میں۔ پھر شروع ہوتا ہے دوسرا پہر، اور پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا پہر ہے جنون، جو آپ کو رب کی ہر چیز سے محبت ہو جائے۔ پھر آپ کسی کو چھوڑو تو اللہ کے لیے، اور اپناؤ تو بھی اللہ کے لیے۔ پھر آپ کا کچھ نہیں رہتا، سب رب کا ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا پہر شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے سکون، جب رب بندے سے کہہ دے اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جب فرش سے عرش تک خود منادی کروائے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر صرف ایک ہی تعلق بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کا تعلق۔ الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان بنتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس تعلق کو پہچاننے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں ہم ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کہیں خاموشی ٹوٹتی ہے تو وہ صرف اللہ کے سامنے ٹوٹتی ہے۔ سجدے میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے، اور آنسوؤں سے لپٹی ہوئی آنکھیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہ جاتی۔ اللہ اپنے بندے کا ہر راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ یہ راز بانٹے جائیں اور کوئی بھی کسی کے سامنے آنے کے قابل نہ رہے، یہ اللہ ہی تو وہ واحد ہستی ہے جو ہماری عزت رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے خوشی ہو یا غم سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو، غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اپنے سارے راز بتاتے ہو، سب سمیٹتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں اب یا رب، تم تو سسکیاں بھی سن لیتے ہو، جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو، جب فیاکون کی آس میں کن پر یقین رکھتے ہو، جب اللہ کی رضا کی خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو، اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک وہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔
اس کو آواز دینا اور یہ بتانا کہ تم اب بھی مایوس نہیں ہو، کہ تمہیں اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، کہ تم نے اب بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، اللہ پھر بھی ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، اور دیکھنا وہ جلد ہی ایسی مدد بھیج دے گا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری تمام ویورز کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، جزاک اللہ۔